عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب عبداللہ کا واقعہ سنانے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا ان کے خاندان کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ جناب عبداللہ ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ہاشمی خاندان جناب ہاشم کی وجہ سے مشہور تھا، اور جناب ہاشم مکہ میں اپنے فرائض کو نہایت بخوبی سر انجام دیا کرتے تھے۔ مثلا حجاج کو نہایت شہر چشمی سے کھانا کھلایا کرتے تھے، زمزم اور منا کے پاس سبیل لگوایا کرتے تھے۔ انہوں نے تجارت اور ٹیکس کے نظام کو بہتر بنایا۔ جناب ہاشم کے بارے میں یہ قصہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ مکے میں قحط پڑ گیا، تو انہوں نے شوربہ میں روٹیوں کو چورا کر کے لوگوں کو کھلائیں۔ اسی سبب ان کا نام ہاشم مشہور ہوا۔ عربی میں چورا کرنے کو حشم کہتے ہیں۔ جناب ہاشم ایک بار تجارت کی غرض سے شام گئے، راستہ میں مدینہ ٹھہرے اور وہاں سال کے سال بازار لگتا تھا۔ بازار میں ایک عورت کو دیکھا جس کی حرکات اور سکنات سے شرافت کا اظہار ہوا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ خاندان نجار سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کا نام سلمہ ہے۔ جناب ہاشم نے ان سے شادی کی درخواست کی تو انہوں نے قبول کر لی۔ غرض نکاح ہو گیا۔ ہاشم شادی کے بعد شام چلے گئے اور غزہ میں انتقال ہو گیا۔ جناب سلمہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ انہوں نے 8 برس تک مدینہ میں پرورش پائی۔ ہاشم کے بھائی مطلب کو ان کا حال معلوم ہوا تو مدینہ روانہ ہوئے۔ سلمہ کے ہاں 3 دن مہمان رہنے کے بعد چوتھے دن شیبہ کو ساتھ لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ یہاں مکہ میں آ کر شیبہ کا نام عبد المطلب رکھ دیا گیا۔ اور جناب عبد المطلب کی زندگی کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ گم ہوئے زمزم کے کنویں کا پتہ لگوایا اور نئے سرے سے درست کروایا۔ ان کے 10 یا 12 بیٹوں میں سے 5 اشخاص نے اسلام یا کفر کی وجہ سے شہرت پائی، جو کہ ابو لہب، ابو طالب، عبداللہ، حضرت حمزہ، حضرت عباس عام طور پر مشہور ہیں۔ جناب عبد المطلب نے یہ منت مان رکھی تھی کہ اگر اپنے 10 بیٹوں کو آنکھوں کے سامنے جوان دیکھ لیں گے تو ایک بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ جناب عبد المطلب اپنے 10 بیٹوں کو ساتھ لے کر قربان گاہ گئے اور پجاری سے کہا کہ ان پر قرعہ ڈالو، اس کا نام آتا ہے۔ جب قرعہ ڈالا گیا تو جناب عبداللہ کا نام نکلا۔ جناب عبد المطلب جناب عبداللہ کو لے کر قربان گاہ کی طرف گئے۔ اب چونکہ جناب عبداللہ کی بہنیں ان کے ساتھ تھیں، رونے لگیں اور کہا کہ ان کے بدلے 10 اونٹ کی قربانی کیجیے، عبداللہ کو چھوڑ دیں۔ جناب عبد المطلب نے یہ بات مانتے ہوئے پجاری سے کہا کہ جناب عبداللہ اور 10 اونٹوں پر قرعہ ڈالو، پھر دیکھو کس کا نام نکلتا ہے۔ جب قرعہ ڈالا گیا تو اتفاقاً پھر سے جناب عبداللہ کا نام نکل آیا۔ پھر جناب عبد المطلب نے 20 اونٹوں کی قرعہ نکالنے کی درخواست کی۔ غرض یہ کہ یہ اونٹ 100 کی تعداد تک پہنچ گئے۔ جب 100 اونٹوں اور جناب عبداللہ کے درمیان میں قرعہ ڈالا گیا تو 100 اونٹوں کا نام آیا اور جناب عبد المطلب نے 100 اونٹوں کی قربانی کی اور جناب عبداللہ کی جان بچ گئی۔ اب جب کہ جناب عبداللہ کی جان بچ گئی تو ان کی شادی کی فکر لاحق ہو گئی۔ قبیلہ زہرہ میں وہیب بن عبد المناف کی صاحبزادی جن کا نام آمنہ تھا، قریش کے تمام خاندانوں میں سے ممتاز تھی۔ عبد المطلب ان کے پاس گئے اور عبداللہ کی شادی کا پیغام دیا اور ان کی منظوری پر عقد ہو گیا۔ قبائلی دستور تھا کہ دلہا شادی کے بعد 3 دن تک سسرال میں رہتا ہے۔ عبداللہ 3 دن تک سسرال رہے اور پھر گھر چلے آئے۔ اس وقت ان کی عمر 17 برس سے کچھ زیادہ تھی۔
اس کے بعد عبداللہ تجارت کے لیے شام گئے، واپس آتے ہوئے مدینہ میں ٹھہرے اور بیمار ہو گئے۔ جناب عبد المطلب کو جب جناب عبداللہ کی بیماری کا پتہ چلا تو اپنے بڑے بیٹے حارث کو خبر کے لیے مدینہ روانہ کیا۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ انتقال کر چکے ہیں۔ چونکہ جناب عبداللہ سارے خاندان میں سب سے مقبول تھے، اسی سبب تمام خاندان کو بہت صدمہ پہنچا۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔